اکثر لوگ یہ عمل مس کر دیتے ہیں، اس عمل کی طاقت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے پورا سال سلامتی ملتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے یا سلام یا سلام، اے سلامتی والے اے سلامتی والے۔ اور اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ 3 دن آپ نے عمل کو مسلسل اگر کر لیا، یعنی جس ٹائم آج آپ نے 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن کرنا ہے، اسی ٹائم پہ ہی آپ نے 4 رمضان اتوار کے دن بھی کرنا ہے، اور اسی ٹائم پہ ہی آپ نے پیر کے دن یعنی 5 رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل 3 دن کر لیتے ہیں تو پھر پورے سال کے لیے آپ کو سلامتی نصیب ہو جاتی ہے، رزق بھی آپ کو ملتا ہے، برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے سورۃ کوثر، اور سورۃ الکوثر کی ہیں 3 آیات۔ اس لیے یہ 3 دن کا عمل اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عمل کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ 90% لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ عمل ہر سال لوگ کرتے ہیں، کم لوگ کرتے ہیں اور اس عمل کی تاثیر اور برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال سلامتی رہے اور پورا سال ہمارا گھر مال و دولت سے بھرا رہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں نہ آئیں، ہمارے گھر میں دکھ نہ آئیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں نہ آئیں، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا حفاظت اور سکون رہے، ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت برستی رہے، تو یہ 3 دن کا عمل آپ کے گھر والوں کے بھی حالات بدل دے گا، آپ کی حالات اور زندگی بھی بدل دے گا۔ دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر ہے یا سلام اے سلامتی والے، اس کے اندر جو اسماء ہیں، جو اس تسبیحات ہیں، جو کلمات ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ اتنی شاندار ہیں۔ دیکھیں، عمل ہے 3 دن کا، اور 3 دنوں کے اندر کہتے ہیں کہ 300 حاجتیں بھی اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں عمل 3 دن کا بعد میں مکمل ہوتا ہے، لیکن حاجتیں اس کی پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ پہلے دن کے ہی عمل سے جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، جتنی بندشیں لگی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ٹوٹ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی اگر رکاوٹیں ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس عمل جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل ماہ رمضان کے پہلے 5 دنوں میں کیا جاتا ہے، تو اب آپ نے اس کو 3، 4 اور 5 کو کرنا ہے۔ تو دیکھیں، یہ موقع آج سے گزر گیا تو پھر یہ موقع کیونکہ بار بار نہیں ملتا، سال کے بعد پھر یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان 3 دنوں والے عمل کو کر کے اکثر لوگ اپنے مقدر کو سنوار رہے ہیں۔ میں بھی اس عمل کی تاثیر کو جانتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل شروع کرنا اس طرح ہے کہ باوضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما، مجھے ہمیشہ کی خوشحالیاں عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا حساب اس کو عطا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار تعوذ اور 1 بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ پہلے پڑھیں گے 3 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی اس عمل کے لیے پڑھیں تو یہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنی شان ہے، ایک اپنی عظمت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس عمل کے لیے خاص یہی ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں، اسی طرح آگے عمل کو لے کے چلتے جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے بنیاد۔ ہم کسی بھی مکان کو بناتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اگر اسی طرح ہم عمل کو کرتے ہیں تو عمل کی بنیاد بھی اگر درست ہوگی تو آگے عمل مکمل طور پہ درست ہوگا اور اس کی تاثیر اور طاقت اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ اگر ہم نے ابتدا میں ہی کچھ غلطیاں کر لی تو پھر آگے عمل میں وہ تاثیر، وہ برکت نہیں رہتی۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں عمل کے اندر ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھاتا جاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ کو ملتے جائیں۔ اب جب یہاں تک آپ نے عمل کا آغاز کر لیا، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، اس کے لیے کوشش کریں وقت بھی ایک رکھیں، جگہ بھی ایک رکھیں۔ اگر آپ 3 دن وقت بھی ایک، جگہ بھی ایک رکھ کے عمل کو کرتے ہیں، الحمدللہ پھر آپ 3 دنوں میں دیکھیں گے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے تمہاری مدد کو آتے ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان ہے، اے بندے تو مانگ میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اس لیے جو اس کی بارگاہ سے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں
جبکہ یہ عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، اس کی رحمت کو طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اس پر اپنی انوار و تجلیات اور رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ اتنا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس طرح بیان کرنی ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور یہی رکھنا ہے کہ میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میرے وجود کی صفائی ہو رہی ہے، میرے گھر سے صفائی ہو رہی ہے، اور جتنی بندشیں، جتنی رکاوٹیں، جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے، اللہ تعالیٰ سب دور فرما رہا ہے۔ تو جب اس تصور کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، آنکھیں بند کر لیں اور اس کا ورد شروع کر لیں۔ دیکھیں تمہاری اگر زندگی چاہتے ہو نا کہ روشن ہو جائے، پھر آنکھیں بند کر لیں، بس یوں ہی آنکھیں کھول لیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ واقعی آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا تاثیر ہے۔ تو یہ جب آپ نے ورد کرنا ہے یوں ہی آنکھیں بند، کیونکہ دیکھیں یا حی کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت، نیند یا فنا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اس لیے کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہے یا قیوم، یہ وہ ذات جو خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت اور نظام کائنات سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس کے اندر بھی یا حیو یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں، یعنی الحیو القیوم، لیکن آپ نے اس کو یا کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یوں سمجھنا ہے کہ میرے دل پر بھی اس کی ضرب لگ رہی ہے اور میرا دل بھی روشن ہو رہا ہے، مجھے نور نصیب ہو رہا ہے، مجھے اللہ کی معرفت، اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک، اکثر عاملین کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک یہ جو اسماء مبارکہ ہیں نا، یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کیا گیا عمل، اس کے ساتھ مانگی کی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں کثرت فرماتے تھے، اس لیے اس کے ذریعے دعا، پریشانی، غم اور بے چینی میں خاص تاثیر ملتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ورد سے مردہ دل بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، غفلت بھی انسان کی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر وقت سستی، غفلت میں شکار رہتا ہوں، مجھے ذکر میں بھی لذت نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کی برکت سے اس کو پھر ذکر میں لذت آتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ دل عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے، وسوسے اور خوف، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی تعداد بھی تو بڑی مختصر سی ہے نا، لیکن اس مہینے میں جب اس کو ہم اگرچہ تعداد مختصر میں بھی پڑھیں، لیکن اس کی برکتیں اس قدر نصیب ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں بیمار شخص اگر یقین کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کرے تو اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں سخت پریشانیاں، قرضے، تنگیاں، رکاوٹیں اس کی برکت سے فوراً ختم ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے راہیں بھی کھلتی جائیں گی، ویسے ویسے انوار و تجلیات بھی ملتے چلے جائیں گے۔ اب جب آپ نے اس کا ورد کرنا ہے تو اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 11 کا عدد بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اب جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دیکھیں اس کے ورد کرنے والا گناہوں سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے، وہ اس کا ورد کرے گا تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے محفوظ کرے گا، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی اور توبہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مانگی کی دعاؤں میں قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات پر مبنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس کے ورد سے دل کا زنگ بھی ختم ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خوف اور ڈر، وسوسے، یہ تمام چیزیں انسان کو غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتا ہے دونوں جہاں کی دولت اس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ورد ایمان، سکون، رزق، صحت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے دنیا بھی سنوری رہے، آخرت بھی میری سنور جائے، بس وہ اس کا ورد کرتا جائے۔ اس کے بعد جو آگے اس نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ کو شاید ان الفاظ کی طاقت کے بارے میں کسی نے بتایا نہ ہو، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کی وجہ سے انسان کو بیٹھے بٹھائے رزق ملتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح فرشتے بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی یوں ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔
فرشتے بھی اللہ کی پاکی اسی طرح بیان کرتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس طرح کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو قربت نصیب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ مختلف ورد کرتے رہتے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے یہ ورد کرتے ہیں، کچھ فرشتے وَبِحَمْدِهِ کا ورد کرتے ہیں، کچھ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، کوئی یا حیّ یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی کس صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، کوئی کس طرح۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرے گا، ماہ رمضان کے ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معرفت نصیب کر دے گا، یعنی گویا کہ وہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے گھر والوں کے لیے غنیمت سمجھے، اپنے لیے نہ صحیح تو بھئی اپنی اولاد کے لیے کر لیں، اپنے گھر والوں کے لیے کر لیں، کیونکہ آپ کا گھر بھی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کی اولاد کا بھی مقدر سنور جائے گا، آپ کے بہن بھائیوں کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ اگر کسی کا شوہر باہر ہے تو اس کی بیوی کر لے، اگر کسی کی بیوی پریشان ہے تو وہ اس عمل کو کرے، کسی کا شوہر پریشان ہے تو وہ اس عمل کو کرے۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی پریشان حال شخص اس عمل کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ انوار و تجلیات اس کو نصیب ہوتے ہیں، معرفت اس کو مل جاتی ہے، اور مختلف قسم کے انعام اس کے اوپر برستے ہیں۔ اب کیونکہ یہ کلمات ہر شخص تو نہیں نہ جانتا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تاثیر رکھی ہے، کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، یہ مبارک تسبیح ہے اور یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کی تھی نا کہ یا رسول اللہ میرا رزق کم ہے، آقا نے فرمایا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جس کی وجہ سے اللہ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے الحمدللہ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ رزق عطا فرماتا ہے جس میں مشقت نہیں ہوتی، جس میں محنت کم ہوتی ہے لیکن عطا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں نے جو تسبیح پڑھی ہے اس تسبیح نے میری زندگی کو بدل دیا، کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی ایسے واقعات ہیں کہ یہ تسبیح کیونکہ دیکھیں اس کے الفاظ بھی کتنے عظیم ہیں، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کا اظہار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذکر کو بہت خوب یعنی بہت محبوب اور بہت خوب ورد کیا اور وزنی ذکر قرار دیا ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بناتا ہے اس کی زندگی میں برکت، سکون، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے سبحان اللہ کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، وَبِحَمْدِهِ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد بھی کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس لیے جو الفاظ جو تسبیح اللہ کو پسند ہے، جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو گویا وہ بندہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو اس لیے پھر آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ گناہوں کی مغفرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی انسان کے گناہ ہوں تو اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو یہ ذکر بہت وزنی ہوگا، نیکیوں کو بڑھا دے گا، اس لیے کہ حساب کو آسان کرتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یہ ورد کرے گا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے، بے چینی بھی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے رزق میں وسعت آتی، کاروبار میں برکت آتی، گھریلو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، امید پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بندے کے چہرے پر بھی نور نظر آتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے، اعمال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ روایات میں یہ تسبیح جنت میں درخت لگاتی ہے، یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جنت کی تیاری کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے جنت میں میرے لیے درخت لگ جائیں، جنت میں میرے لیے گھر بن جائے، کیونکہ یہ روحانی طور پہ بہت زیادہ فائدہ کے دی۔ کہتے ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہوں ان کو سکون ملتا ہے، دل کے امراض سے بھی اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے، خوف جو انسان کو ہر وقت ستائے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، کیا ہونے والا ہے، زندگی کیسے گزرے گی، اس طرح کا اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر دماغ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تسبیح آپ جب ان 3 دنوں میں ورد کریں گے تو الحمدللہ پھر آپ دیکھیں گے علماء کے مطابق اس تسبیح کو آپ جب اس طرح خوب پڑھتے ہیں تو یہ ذکر زبان اس کی عادی ہو جاتی ہے، دل بھی نرم، ایمان بھی مضبوط، دعاؤں کی قبولیت بھی، غفلت کا علاج بھی، یعنی دل کی سختی کا علاج، غفلت ختم ہو جائے گی، اللہ کی یاد سے تمہارا ہر وقت دل معمور ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن بھی کامیابی ہے کہ اس کا میزان میں بھاری ہونا۔ تو اب آپ نے اس تسبیح کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی تسبیحات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ہر تسبیح کی تعداد مختلف ہے، اس لیے جب آپ
ان تسبیحات کو انہی کے مطابق پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر دیکھیں گے کہ اس تسبیح کے ذریعے آپ کو وہ سکون وہ اطمینان ملے گا جس کی ہر شخص کو طلب ہوتی ہے، جو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو، تو پھر جو آپ چاہتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھے جس نیت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور جو بندہ ان تسبیحات کی قرآن کی تلاوت جس ارادے کے ساتھ کرتا ہے اللہ پاک اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب کیونکہ آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم سورت ہے، یہ سورت نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہیں۔ صرف 3 آیات پر مشتمل سے یہ سورت معنی، برکت اور روحانی اثرات کا خزانہ ہے۔ اب آپ یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوبارہ بھی پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھیں، تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی ایک اپنی تاثیر، ایک اپنی برکت ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہر ایک تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، ہر ایک تسبیح کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، اس لیے جب آپ ان چند چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر اور طاقت باقی تسبیحات سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نزول فرمایا اور حضور اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے، کیونکہ بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بلائی، یہ خیر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو عطا ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کوثر وہ نعمت ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ کو عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس میں آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ تو یہ آیہ مقدسہ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ شکر نعمت کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اللہ کی دی گئی نعمت جو ہوتی ہے، دیکھیں اللہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے اللہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے میرا رب زندگی دے دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ اس لیے جب رب تمہیں عطا کرے گا تو جو تمہارے حسد کرنے والے ہیں، جو تم سے جلنے والے ہیں، جو تمہاری مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے منہ خود بخود بند ہوں گے، وہ تمہارا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ دشمنوں کے لیے تیر بہدف عمل، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں تو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے رزق دینے والے، یعنی اے بہت زیادہ رزق دینے والے مجھے رزق دے کر اس قدر غنی کر دے کہ بس میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اب کیونکہ جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنی شاندار تسبیح ہے، اور اس کے بعد ہم نے پھر رب سے سلامتی مانگنی ہے، تو سلامتی کیونکہ ہم لاسٹ میں مانگتے ہیں اسی لیے اس سے پہلے ہم تمام چیزیں مانگتے ہیں تاکہ پھر جتنی چیزیں مانگی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں میں سلامتی پیدا کر دے۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے، ایک سادہ سا نظام ہے، جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی الحمدللہ پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو رب سے مانگا ہے مجھے واقعی حقیقتاً وہ ملا ہے، اور جیسے جیسے بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب دوستو کیونکہ جو چیز میں آپ کو بتائی ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا مطلب ہے بے حساب دینے والی ذات، اور بے حساب دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے دیتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، بندے تو ہر ایک چیز کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب مانگا نا، جب آپ نے پڑھا یا وہابو، تو اس کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو دولت مند رہنا چاہتا ہے نا، کہ زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ ہو، دولت ہمیشہ رہے، یا ضرورت کے مطابق اللہ اسے رزق عطا کرتا رہے، محنت تھوڑی ہو مال زیادہ ہو، رزق زیادہ بڑھ جائے، تو پھر وہ بندہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں شامل کر دے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دے۔ اسی طرح بے سوال عطا کرنے والے کو بھی اسی طرح کہتے ہیں، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت چاہتے ہو، اس کے خزانے چاہتے ہو، اسی طرح کہتے ہیں کسی لڑکے لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہے، پیسوں کی وجہ سے ان کی شادی رکی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے جائیں اور دیکھیں پھر ان کے لیے راہیں کیسے کھلتی ہیں۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو،
یعنی کہ اللہ بے حساب عطا کر مجھے رزق اور مجھے اتنا عطا کر کہ میں غنی ہو جاؤں، کیونکہ تیری ذات غنی ہے، تیری ذات دینے والی ہے، تو بے حساب دینے والا ہے۔ تو یہ تین اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یہ تین اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اب آپ نے ان تینوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ عمل میں نے جیسے کہا 3 دن کا ہے، اور 3 ہی یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور تینوں صفتوں کا آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ تینوں صفتوں کتنی کمال کی ہیں۔ ہر ایک صفت دوسری سے کمال ہے، اس لیے اگر بندہ ایک آدمی اپنی قابلیت کے مطابق اس کو ملازمت نہیں مل رہی، وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے حالات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، وہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود بیچارہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، تو آئیے وہ لوگ اس کو عمل کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ 90% لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مقدر میں شاید یہ عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ بڑی قسمت والے ہیں، وہ بڑے مقدر والے ہیں جو اس عمل کو کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلی۔ دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اس لیے کہ رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے تمہیں اس کے ذریعے اگر نجات مل جائے تو پھر تمہیں 3 دن کا عمل کرنے سے پھر کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں روکتی ہے؟ اس لیے دوستو اپنے تمام نفس کو روکیں اور اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام خیر و برکت نصیب ہو۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرا ہر انجام اچھا ہو، میں یعنی کہ جو بھی کام کروں میری ہر کام کا اینڈ اچھا ہو، مجھے کامیابی ملے، مجھے کامرانی ملے، تو اس نے اس تسبیح کو فقط 100 بار پڑھنا ہے، اور تصور یہی رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے مالدار کر دے، مجھے محتاجیوں سے بچا لے، میرے مولا میری فلاں فلاں مشکل ہے۔ اور ہماری نا سحری کے ٹائم دعا ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ بڑا ایک اہم وقت ہے، بڑے ایک دیکھیں یہ مہینہ گزرتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لگنا، آج 2 روزے گزر بھی نہیں گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے دوستو یہ موقع بار بار انسان کو نصیب نہیں ہوتا، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اکثر لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اب جب آپ پڑھیں گے نا یا سلام یا سلام اے سلامتی والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، وہ اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، جب بھی ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے نا، اللہ اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر میرا رب سلامتی پیدا کرتا ہے۔ انسان عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی ازحد ضرورت ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان بھی سلامت رہے، مال بھی سلامت رہے، مکان سلامت رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب آپ سلامتی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پورے سال کے لیے آپ کو سلامتی، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے بس میری بارگاہ سے کوئی مانگنے والا ہو میں تو بلا حساب عطا کرنے والا ہوں۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں صحت اور تندرستی کے لیے بھی یہ انتہائی کمال کا ہے، اس لیے جو بندہ کسی بھی قسم کی مرض کے اندر مبتلا ہے جب اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اس لیے دوستو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا جان، مال، مکان، ایمان، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ جب بندہ حفاظت مانگے تو اللہ تعالی ضرور حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، اس کو آپ نے صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔